بیتھ اپنے بزنس کے سلسلے میں ہانگ کانگ گئی تھی اور ابھی وہ واپس اپنے گھر آ ہی رہی تھی اور بیچ میں ہی وہ کچھ ٹائم کا ہولڈ لے کر شکاگو چلی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے گھر چلی آتی ہے۔ گھر آنے کے بعد وہ اپنے شوہر اور چھوٹے بیٹے سے ملتی ہے۔ 6 سال کا کلارک اس کے پہلے شوہر کا بیٹا تھا۔ ایک دن اچانک بیتھ بیمار ہو جاتی ہے۔ اگلے دن اس کو سیزرز آنے لگتے ہیں اور مچ اسے ہاسپٹل لے کر جاتا ہے۔ وہاں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹرز کو اس کی بیماری کی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ پوری دنیا میں لوگ بیمار ہوتے ہوئے نظر آنے لگتے ہیں۔ یہاں مچ گھر آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کلارک کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ وہ 911 کو کال کرتا ہے اور مچ کو وہ آئسولیشن روم میں لے کر جاتے ہیں۔ پوری دنیا کے لوگ آہستہ آہستہ مرنے لگتے ہیں اور نیوز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نئی بیماری آئی ہے۔ US کے CDC ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹرز کو ہم اس بیماری کے بارے میں بات کرتے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ایرن کو شہر جانا پڑتا ہے تاکہ اس انفیکشن کو وہ روکیں۔ کچھ گھنٹوں کے بعد وہ اس شہر میں پہنچ جاتی ہے اور مچ سے ملتی ہے اور وہ بیتھ کے بارے میں پوچھتی ہے کہ وہ ہانگ کانگ کیا کام کرنے گئی تھی۔ وہ مچ سے پوچھتی ہے کہ وہ شکاگو میں کیوں رکی تھی اور وہیں سے مچ کو پتہ چل جاتا ہے کہ شاید بیتھ اپنے پرانے دوست سے ملنے گئی تھی اور وہ اس پر چیٹ کر رہی تھی۔ یہاں پر مچ کی بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں، اسے کوئی انفیکشن نہیں ہوتا کیونکہ اس کا امیون سسٹم بہت سٹرونگ تھا۔ اب مچ کو گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ مچ کی دوسری شادی بیتھ سے تھی۔ پہلی شادی سے اس کی 16 سال کی ایک بیٹی بھی تھی، جوری نام کی۔ وہ بھی اپنے بابا سے ملنے اسی ہاسپٹل آتی ہے۔ مچ کو ٹینشن ہوتی ہے کہ ابھی یہ اس شہر میں آئی ہے، اسے بھی انفیکشن ہو سکتا ہے، اسی لیے اپنی بیٹی کو لے کر وہ گھر چلا جاتا ہے۔ اچانک یہ وائرس US میں آ گیا ہے۔ اس کا خطرہ دیکھتے ہوئے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے لوگ ڈاکٹر ایلس سے ملنے آتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ ڈیزیز ایک بائیو ویپن ہے جو جان بوجھ کر ریلیز کیا گیا ہے بڑے بڑے ملکوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، اور کوئی انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن اس میں انوالو ہے۔ اور دوسری طرف ڈاکٹر اورنیٹ ہانگ کانگ ٹریول کرتی ہے تاکہ وہ جان سکے کہ بیتھ کہاں گئی تھی اور کیسے اس کے ذریعے یہ وائرس پھیلا ہے۔ اسی ریسرچ کے دوران پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وائرس سور اور چمگادڑ کے جینیٹک میٹیریل سے بنا ہے اور لوگ وائرس پر اسٹڈی کر رہے ہیں تاکہ کوئی ویکسین تیار ہو سکے، پر ابھی تک اس پر کام نہیں ہو پا رہا کیونکہ جس بھی سیل میں اس وائرس کو ڈالتے ہیں وہ کچھ ہی دیر میں مر جاتا ہے، اور ابھی تک 8 ملین لوگ انفیکٹ ہوئے تھے اس وائرس سے۔ ہر 12 آدمیوں میں سے ایک کو یہ انفیکشن ہونے کا خطرہ تھا۔ ان کے بچنے کے چانسز 25 سے 30% ہی تھے۔ یہاں پر انفیکشن زیادہ بڑھے نہ، اس لیے گورنمنٹ ایک فیصلہ لیتی ہے، جو بھی انفیکٹڈ سٹی ہیں ان کو پورا آئسولیٹ کر دیتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی اس شہر سے باہر جا نہیں سکتا۔ 21واں دن تھا اور یہاں پر CDC میں ڈاکٹر ایلس کو ای میل آتا ہے جس سے ان کو پتہ چلتا ہے NEV وائرس جو ہے اس کا اوریجن افریقہ سے آیا ہے اور یہ HIV سے بھی زیادہ ڈیڈلی وائرس ہے۔ ان کی ریسرچ چل ہی رہی تھی، الگ الگ سیمپل کی ویکسین وہ بنا رہے تھے اور بندروں کے اوپر ٹیسٹ کر رہے تھے، مگر یہاں پر ان کو کامیابی نہیں ملتی۔ آفیسز، اسکول، کالجز، ایئرپورٹ، راستے، ایک بھی انسان نہیں تھے، سب لوگ ڈر کے مارے اپنے گھر میں بیٹھ رہے تھے۔ فائنلی 29واں دن آتا ہے جہاں پر CDC کے لیب کے ڈاکٹرز تھے، انہیں ایک کامیابی مل جاتی ہے۔ ابھی بھی انسانوں کے اوپر ٹیسٹ کرنا باقی تھا۔ یہ پورے پروسیس کافی لمبی تھی کہ جو بھی انفیکٹڈ پیشنٹ ہیں ان کے پہلے پرمیشن لینی ہوگی اور پھر پیپر سائن کرنے ہوں گے۔ اسی لیے ڈاکٹر ایلس ایک خطرناک طریقہ سوچتی ہے جس میں ان کی خود کی بھی جان جا سکتی ہے۔ وہ پہلے تو اس ویکسین کا سیمپل خود کو انجیکٹ کرتی ہے۔ وہ اپنے فادر کو ملنے جاتی ہے جو اسی وائرس سے انفیکٹڈ تھے۔ ماسک نکال کر ان سے کافی دیر تک بات کرتی ہیں۔ اب اس بات کو 2 سے 3 دن گزر جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ایلی کو اس وائرس کا کوئی بھی انفیکشن نہیں ہوتا، یعنی کہ ان کا خود پر ایکسپیریمنٹ سکسیس ہوا تھا۔ یہاں پر WHO اور باقی آرگنائزیشن کو یہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ ہمیں ویکسین سکسیسفلی مل گئی ہے، اور پوری دنیا میں یہ نیوز انٹرنیشنل لیول پر بتا دی جاتی ہے۔ ویکسین کے پروڈکشن میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے US گورنمنٹ ایک لاٹری سسٹم نکالتی ہے کہ جس کا برتھ ڈیٹ نمبر اس میں آئے گا اسی کو وہ ویکسین ملے گی، اور نیکسٹ لاٹری واپس 3 ماہ کے بعد آئے گی۔ ایسے کرتے کرتے آہستہ آہستہ یہ ویکسین لوگوں کو دی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ دنیا واپس اپنی راہ پر آتی ہے، لوگ واپس کام پر جانے لگتے ہیں۔ آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وائرس کیسے پھیلا۔ تو ہانگ کانگ میں ایک بلڈوزر ایک درخت کو غلطی سے توڑ دیتا ہے جس میں کچھ چمگادڑ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ پھر وہاں سے وہ چمگادڑ کیلے کے درخت پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ کیلوں کو بائٹ کرتے ہیں۔ اب وہاں سے چمگادڑ ایک پگ فارم میں جاتے ہیں اور ایک چمگادڑ کیلے کو گرا دیتا ہے۔
اور ایک پگ اسے کھا لیتا ہے۔ اب پگ کو اگلے دن کیسینو میں لے کر جاتے ہیں اور اسی پگ کو صاف کرتے کرتے ہاتھ ایک آدمی اپنے ایپرن سے پونچھ دیتا ہے اور کیجولی بیتھ سے جا کر ہاتھ ملا لیتا ہے، اور اسی طرح یہ چمگادڑ اور پگ کا وائرس بیتھ کے تھرو پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔